السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہوں گے۔ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک خاص ماہ مبارک ہے جو اسلامی روایات اور تعلیمات میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ماہ مبارک قرآن مجید کے نازل ہونے اور مسلمانوں کے اوپر روزے فرض ہونے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت اور تقوی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی رمضان المبارک کے عشروں کی دعا کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے عشروں کی فضیلت کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ 1 سے لے کر 10 روزے تک، جبکہ دوسرا عشرہ 11 سے لے کر 20 روزے تک، اور تیسرا عشرہ 21 روزوں سے لے کر 29 یا 30 روزے تک۔ ہر عشرے کو ایک خاص چیز سے مختص کیا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ اور تیسرے عشرے کو جہنم سے نجات کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم ان عشروں کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی فضیلت کے بارے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر 3 خصوصی پیکج تیار کر رکھے ہیں۔ پہلے 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے رحمت کے 10 دنوں کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بارش کی طرح مسلمانوں پر برستی ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں مسلمانوں سے کہتی ہیں کہ اس عشرے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹ لو، اور اس بارش کا حساب کنویں کی طرح نہیں ہوگا۔ کنویں میں پانی صرف ایک جگہ موجود ہوتا ہے، جبکہ بارش برستی ہے تو وہ ہر جگہ برستی ہے۔ کنویں سے پانی پینے کے لیے ہمیں کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، جبکہ بارش اگر برس رہی ہو تو ہمیں اس کے پاس نہیں جانا پڑتا، کیونکہ بارش ہر جگہ برستی ہے۔ اسی طرح رحمت کی بارشیں بھی ہر جگہ برسیں گی، اور یہ رحمت کی بارشیں صبح میں بھی وہی ہوں گی اور شام میں بھی وہی ہوں گی، رات میں بھی وہی ہوں گی۔ ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں یا عبادت کر رہے ہوں، یہ رحمت کی بارشیں ہر وقت برستی رہیں گی، اور مسلمان اس رحمت کی بارش سے ہر وقت بھیگتے رہیں گے۔ اس رحمت کی بارش کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس رحمت کی بارش سے ہمارے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اس رحمت کی بارش سے ہماری روح پاک ہو جائے گی اور ہمارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ جبکہ دوسرے عشرے کو یعنی 11 سے لے کر 20 روزوں تک مغفرت کے سیلاب بہائے جائیں گے، اور اللہ رب العزت فرمائے گا، کوئی ہے جو اپنی مغفرت فرمانا چاہتا ہے، میں ہوں، میں اس کی مغفرت کروں گا۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پہلے عشرے کی رحمت کی بارشیں بند ہو جائیں گی، بلکہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ دوسرے عشرے میں مغفرت کے ساتھ ساتھ رحمت کی بارشیں بھی برستی رہیں گی، اور اس عشرے میں رحمت اور مغفرت دونوں کے مزے لیں گے مسلمان۔ اس عشرے میں مسلمان روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کی طرف سے 2 تحفے دیکھ سکیں گے، ایک اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں، جبکہ دوسری طرف اللہ رب العزت کی مغفرت کے سیلاب۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، گناہ گار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ گار وہ جن کے گناہ کے رجسٹر میں لکھ دیے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے گناہ گار وہ ہوتے ہیں جن کے گناہ جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہوتے ہیں
جن کو جہنم کے قریب کر دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنا نام جہنم کے رجسٹر میں درج کروا لیا ہوتا ہے۔ اب رحمت الہی اللہ رب العزت ان کی طرف متوجہ ہوگی، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے چونکہ ان مسلمانوں نے رمضان المبارک میں نیکیاں کرنا شروع کر دی ہیں تو ان کے نام جہنم کے رجسٹر سے مٹا دو، ختم کر دو۔ اور یہ سب تیسرے عشرے کی برکت سے ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تیسرا عشرہ یعنی کہ 21 روزوں سے لے کر 30 روزوں تک جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں مسلمانوں کے اوپر سے جہنم کو ختم کر دیا جائے گا۔ چونکہ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں ختم ہو جائیں گی، یا پھر اللہ رب العزت کے مغفرت کے سیلاب کو ختم کر دیا جائے گا، بلکہ اس عشرے میں اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں بھی ویسے ہی برسیں گی، مغفرت کے سیلاب بھی ویسے ہی آئیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ جہنم کا نجات بھی مسلسل جاری رہے گا۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک سے زیادہ اپنے لیے نیکیاں سمیٹ سکیں، اللہ رب العزت کی رحمت مغفرت سمیٹ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں جہنم کی آگ سے نجات حاصل کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے مجھے روزے رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے، اور مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچا، اور اس ماہ مبارک میں مجھے یہ توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں۔ اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے میری مدد فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔